الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ایام الجاہلیہ، یہ باب ہے جاہلیت کے دنوں کے بارے میں، جاہلیت کے زمانے کے کاموں کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہشام نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ کہتی ہیں کانت عاشوراء یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، عاشوراء کا دن ایسا تھا قریش بھی جاہلیت میں اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے آپ نے اس کا روزہ رکھا عاشوراء کا، اور یہ روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ فلما نزل رمضان، جب رمضان اتر آیا، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کان من شاء صامہ ومن شاء لا یصومہ، پھر جو چاہتا اس کا روزہ رکھتا اور جو چاہتا اس کا روزہ نہ رکھتا۔ عاشوراء یہ عشر سے ہے، عشر عربی زبان کے اندر 10 کو کہتے ہیں، 10 سے مراد 10 محرم ہے۔ 10 محرم کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ تاریخی اعتبار سے تو یہ نوح علیہ السلام تک جاتی ہے، کہ وہاں سے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی 10 عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ پہلے بھی تھا، کیونکہ جو قریش تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی نہیں کرتے تھے، نہ عیسیٰ کے دین کی پیروی کرتے تھے، بلکہ انہوں نے حالت تو بگاڑ رکھی تھی، لیکن یہ دعوے دار تھے اسماعیل اور ابراہیم کے دین کے پیروکار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ ابراہیم اور اسماعیل کی شریعت میں بھی تھا، تبھی قریش کے اندر نسلاً یہ سلسلہ چلا رہا۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا 10 محرم کو نجات پانا فرعون سے، یہ عیسائی یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے، عیسائی اس وجہ سے رکھتے تھے، لیکن قریش اس وجہ سے نہیں رکھتے تھے۔ قریش کے روزہ رکھنے کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ 10 محرم کا روزہ صرف موسیٰ کے نجات پانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ 10 محرم کا روزہ اس سے پہلے بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن بھی 10 محرم بنا، تو وہ بھی ایک مزید سبب بن گیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کے دن۔ سوموار کے روزے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا کیا گیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، یعنی اس دن اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن اعمال 2 وجوہات ہو گئے، میں پیدا کیا گیا اور اس دن اعمال اللہ کو پیش کیے۔ اب اعمال اللہ کو پیش تو شروع سے سوموار کے دن کیے جا رہے ہیں، جب بھی سوموار آتی ہے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی اعمال اللہ کو سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی پیدائش سوموار کے دن بن گئی اور سبب 2 جمع ہوئے، ایک اعمال پیش ہونا اور دوسرا آپ کا پیدا ہونا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا 10 محرم کو نجات پانا ایک دوسرا سبب ہے، لیکن اصل سبب عاشوراء کا وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے قریش بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخ میں روایات میں تو یہاں تک بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی نجات، ان کی کشتی کی نجات بھی 10 محرم کو ہے، اور بھی کئی وجوہات اور بھی تاریخ کے ساتھ کافی چیزیں ایسی جڑی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا تم کس وجہ سے رکھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مکے میں بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، آپ نے یہ روزہ مدینے آ کر شروع نہیں کیا۔ تو آگے سے یہود کہنے لگے کہ ہم
یہ روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی دوسرا سبب بھی اس روزہ رکھنے کا، موسیٰ کا نجات پانا، اس کے بھی حقدار ہم ہیں، تم نہیں۔ گویا کہ پہلے سبب کی وجہ سے تو ہم روزہ رکھ ہی رہے ہیں، دوسرا سبب جو ہے کہ موسیٰ کا نجات پانا، اس کے حقدار بھی ہم ہیں، تم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مدینے میں آ کے آپ نے حکم بھی دیا کہ یہ روزہ رکھو، گویا کہ یہ فرض ہو گیا۔ پھر اس کی فرضیت اس وقت ختم ہو گئی جب رمضان المبارک اتر آیا، پھر اس کی فرضیت اختیار کی طرف چلی گئی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کے اوپر تہجد کو فرض کیا تھا، ہر مسلمان پہ تہجد لازم تھی، پھر اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس کی فرضیت رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر کے اس کی سنیت کو جاری کر دیا کہ یہ سنت ہے، مؤکد ہے، فرض نہیں رہی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو اس کی فرضیت سے نکال دیا کہ اب یہ روزہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ البتہ اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی کہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو یہ ایام جاہلیت کا باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کون کون سے کام کیا کرتے تھے۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ یہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے قریش والے، کیونکہ جاہلیت کا لفظ سے مراد قریش کے لوگ ہوتے ہیں، یہود اور نصارہ مراد نہیں ہے سے۔ یعنی قریش کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی عاشوراء کا دن کون سا بنتا ہے، 9 محرم ہے کہ 10 محرم ہے کہ دونوں ہیں کہ 11 بھی ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو پھر سے۔ حدیث نمبر 3831۔